محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا. اما بعد فقد قال اللہ العظیم فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. ماہ مبارک رمضان کے ان نورانی ایام میں ماہ رمضان کے دروس کا جو موضوع انتخاب کیا گیا ہے وہ جملے جو جنت کے دروازوں پر لکھے ہوئے ہیں، ہر دروازے پر 4 جملے لکھے ہوئے ہیں جس میں ہم جیسے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے دنیا و آخرت کی خیرات اور بھلائی ہے. اگر ہم ان جملوں کو پڑھ لیں، سمجھ لیں اور عمل کریں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، یقیناً ہماری دنیا بھی آباد ہو سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی آباد ہو سکتی ہے. آج ہم جنت کے تیسرے دروازے پر جو 4 جملے لکھے ہیں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ نبی نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةٌ وَحِيلَةُ الصِّحَّةِ فِي الدُّنْيَا أَرْبَعٌ. ہر چیز کا ایک وسیلہ ہے، ہر چیز کا ایک ذریعہ ہے، ہر چیز کا ایک رستہ ہے. اور اگر آپ دنیا میں صحت مند رہنا چاہتے ہیں، تندرستی والی زندگی پانا چاہتے ہیں، بیمار نہیں ہونا چاہتے، یقیناً کوئی بھی شخص بیمار نہیں ہونا چاہتا، اور بیماری جو انسان بیمار ہوتا ہے اس کو زندگی کی لذت محسوس نہیں ہوتی. جیسے انسان جب بیمار پڑ جاتا ہے، آپ اس کو میٹھی چیز دیتے ہیں، اس کو اس کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی. آپ اس کو نمکین چیز دیتے ہیں، آپ اس کو نمکین چیز کی وہ جو نمکینی ہے وہ محسوس نہیں ہوتی ہے. آپ جو بھی دیتے ہیں کیونکہ اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہے لہٰذا اس کو کسی چیز کی لذت محسوس نہیں ہوتی. ہفتہ بیمار رہے، 10 دن بیمار رہے تو پھر اس کو صحت مند ہونے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت تھی. یہ ہفتہ جو میں نے بیماری میں گزارا، یہ 10 دن میں نے جو بیماری میں گزارے، یہ چند سال جو میں نے بیماری میں گزارے، اب میں صحت مند ہو گیا ہوں تو میں نے جان لیا ہے کہ صحت جو ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لہٰذا ہمیشہ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. چند روایتیں صحت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتی ہوں کہ جہاں پر رسول خدا نے فرمایا کہ آپ مسافرت کریں، سفر کریں. قل سیروا فی الارض، قل سیروا یعنی باقاعدہ سیرو کہا گیا ہے، سیرو فعل امر ہے، یعنی جب قرآن امر کرتا ہے، قرآن حکم دیتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے تو پھر اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. قل کہہ دیجئے حبیب سیروا فی الارض، آپ سیر کریں، آپ سفر کریں، دنیا کو دیکھیں. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، آپ دیکھیں جھوٹوں کی کیا عاقبت ہوئی، جنہوں نے دوسروں کو دھوکہ دیا ان کی کیا عاقبت ہوئی، جنہوں نے ظلم کیا ان کی کیا عاقبت ہوئی. یعنی صرف سیر و سفر کی نیت سے سفر نہ کیا جائے بلکہ کچھ سیکھنے کی نیت سے سفر کیا جائے. اب الحمدللہ پہلے والی بات تو نہیں ہے کہ
زیارت پہ جانا ہو تو ہاتھ کٹانے پڑتے تھے، زیارت پہ جانا ہو تو ایک کو جان دینی پڑتی تھی تو دوسرا جو ہے وہ جا سکتا تھا۔ اب کربلا جانا آسان ہے الحمدللہ، آپ فلائٹ میں بیٹھتے ہیں، چند گھنٹوں میں آپ نجف پہنچ جاتے ہیں۔ ایران جانا آسان ہے، اگر اللہ نے مال دیا ہے، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، اگر اللہ نے صحت دی ہے تو جانا چاہیے، جانا چاہیے اور سیر کرنا چاہیے، سفر کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ سفر زیارتی سفر ہو تو آپ کو دنیا بھی مل رہی ہوتی ہے اور آخرت کا بھی ثواب پروردگار عالم آپ کے نامہ اعمال میں لکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر دیکھیے کہ مولا کائنات نے امام حسن مجتبیٰ کو، کائنات کا مہربان ترین باپ، کائنات کی بہترین ہستی کو نصیحت کرتے ہوئے، امام حسن مجتبیٰ کو نصیحت کرتے ہوئے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، یعنی 3-4 جملے ہیں اس کے اندر۔ مولا نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم طب سے بے نیاز ہو جاؤ، یعنی تمہیں دوا کی ضرورت نہ پڑے، تمہیں کسی طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، اگر تم صحت مند رہنا چاہتے ہو تو تم ان چیزوں پر عمل کرو۔ مولا نے فرمایا اس وقت تک کھانا نہ کھاؤ جب تک تمہیں بھوک نہ ہو۔ ہماری زیادہ تر بیماریاں ہمارے معدے کی وجہ سے، ہمارے پیٹ کی وجہ سے، ہمارا پیٹ خراب ہوتا ہے، ہمارا معدہ خراب ہوتا ہے، ہمارا کھانا پینا ٹھیک نہیں، ہم مرچ مسالوں والی چیزیں کھاتے ہیں، ہم آئلی تلی ہوئی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں، ہم بے وقت کھانا کھاتے ہیں اور ہم بھوک سے زیادہ کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے معدہ خراب ہو جاتا ہے، اور جس کا معدہ خراب ہو جائے اس کو ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ یعنی معدہ خراب ہے تو ہائی بلڈ پریشر بھی ہو جائے گا، معدہ خراب ہے تو شوگر بھی ہائی ہو سکتی ہے، معدہ خراب ہے کولیسٹرول ہائی ہو جائے گا، معدہ خراب ہے یہ بیماری وہ بیماری۔ بہرحال معدہ جو ہے وہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، اگر وہ بیمار ہے تو گویا تمام آپ کے اعضائے بدن جو ہیں وہ بیمار ہو جائیں گے۔ لہٰذا مولا نے فرمایا کہ اس وقت تک آپ کھانا نہ کھائیں جب تک آپ کو صحیح طریقے سے بھوک نہ لگی ہو، اور اس وقت تک کھانا کھایا جائے کہ جب تک بھوک باقی ہو، یعنی بہت پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے کہ ایک اور نوالے کی بھی گنجائش نہ ہو۔ ہاں جیسے اکثر ہوتا نا کہ جی ہاں کھانا کھا لیں، کہ اتنا کھایا ہے کہ اب ایک نوالا بھی نہیں کھا سکتے، اتنا کھانا بھی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب آپ کھانا کھائیں تو خوب چبا کے کھائیں۔ ہم لوگ جلدی میں کھانا کھاتے ہیں جس کی وجہ سے صحیح ہضم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہماری صحت نہیں بنتی، اس کھانے کی وجہ سے ہمیشہ چبا چبا کے، دانت اللہ نے اسی لیے دیے ہیں کہ کھانے کو اچھی طرح چبا کے نگلا جائے، جو اچھی طرح چبا کے نگلا جاتا ہے وہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے، جب جلدی ہضم ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ بدن کو لگتا بھی ہے، صحت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اور پھر مولا نے آخری جملہ یہ کہا کہ سونے سے پہلے دستشوئی جانا، مینز واش روم جانا اور فارغ ہو کر سونا، یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کی صحت کا باعث بنتی ہیں۔ پھر نبی کی بہت پیاری حدیث ہے، پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ آپ پھلوں کو جب اس کا موسم شروع ہو، ابتدا ہے ابھی، جیسے فرض کریں کہ اب گرمیاں آئیں گی تو آم آ جائیں گے، ٹھیک ہے جی، سردیاں ہیں تو مالٹے آ جاتے ہیں، ہر سیزن کا اللہ نے ایک مخصوص پھل رکھا ہے، اللہ کا نظام ہے، اور قربان جائیں پروردگار عالم کی ان حکمتوں پر کہ ہم جیسے جاہل انسان سمجھ نہیں پاتے۔ ہر موسم کے لیے ایک مخصوص پھل ہے جو اس موسم میں فائدہ دیتا ہے، تو اللہ نے اس پھل کو اسی موسم کے اندر رکھا ہے۔ لہٰذا نبی فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جب پھل آ جائیں، نیا پھل ہو تو اس پھل کو کھائیں، لیکن جب اس پھل کا اختتام ہو رہا ہو، مینز جیسے ہم کہتے ہیں سیزن آؤٹ ہو رہا ہے، اور ابھی اس دور میں تو خیر آپ کو سٹور کیے ہوئے فروٹس دیے جاتے ہیں، رنگ کیے ہوئے فروٹس دیے جاتے ہیں، جیسے ابھی کچھ دن پہلے فیس بک پہ بھی آ رہا تھا کہ اگر آپ اسٹرابری کھانا چاہتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے دھو لیں، اس کو آدھا گھنٹہ آپ پانی میں بھگو کے رکھیں، کیونکہ اس کے اوپر رنگ لگایا گیا ہے، اس کو زیادہ اچھا کلرفل دکھانے کے لیے، اس کو زیادہ سرخ دکھانے کے لیے، زیادہ اٹریکٹیو دکھانے کے لیے اس کے اوپر مصنوعی رنگ کیے جاتے ہیں، اور باقاعدہ دکھاتے بھی ہیں کہ سیب کے اوپر بھی سیب کو سرخ دکھانے کے لیے اسپرے کر رہے ہوتے ہیں باقاعدہ ریڈ کلر کا، تاکہ لوگ کہیں گے ہاں بڑا لال سیب ہے تو خرید کے لے جائیں، اور اندر سے پھر وہ پاؤڈر کی طرح اور بالکل جوس سے خالی اس ٹائپ کے سیب نکلتے ہیں۔ لہٰذا نبی فرماتے ہیں کہ آپ جب پھل کھانا چاہیں تو آپ اس پھل کے موسم کی ابتدا میں وہ پھل زیادہ کھائیں،
جب اس کا موسم ختم ہو رہا ہو تو پھر وہ پھل زیادہ نہ کھایا جائے یا بالکل نہ کھایا جائے، کیونکہ وہ آپ کے بدن میں بیماری کا باعث بنے گا۔ پھر مولا کائنات کا فرمان ہے کہ جب سرما کی ابتدا ہو رہی ہو، جب سردیوں کی ابتدا ہو رہی ہو، جب ٹھنڈ بڑھ رہی ہو، جیسے کہ ہمارے ہاں اگر ہم دیکھیں تو اکتوبر سے نومبر سے سردی کا تھوڑا تھوڑا آغاز ہو جاتا ہے، اور پھر دسمبر میں سردی زیادہ ہو جاتی، جنوری میں شدید سردی پڑتی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اب ابتدائے سرما میں آپ اپنے آپ کو سردی سے بچائیں۔ جب سردی شروع ہو رہی ہے تو خود کو سردی سے بچائیں، اور جب سردی کا اختتام ہو رہا ہو، جیسے ابھی ہو رہا ہے، ابھی فروری اور مارچ میں تو سردیاں ختم ہو رہی ہیں، تو آپ اپنے آپ کو سردی سے نہ بچائیں، یعنی بہت زیادہ گرم وغیرہ کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب بدن عادی ہو گیا ہے۔ جب سردی کا آغاز ہوا تب آپ کا بدن گرمی کا عادی تھا، اچانک سردی آئے گی تو آپ بیمار پڑ جائیں گے۔ کوئی بھی موسم اچانک بدلتا ہے، جیسے اکثر ہمارے باہر جانے والے دوست جو ہیں، جاننے والے جو ہیں، وہ اکثر یہی کہتے ہیں کہ ہم امریکہ آئے تو ہم ہفتے کے لیے بیمار پڑ گئے، ہم کینیڈا گئے 10-12 دن ہم بیمار رہے، ہم آسٹریلیا پہنچے ہم بیمار ہو گئے۔ کیوں؟ اچانک موسم بدل گیا۔ اب جب یہاں پہ شدید سردی ہوتی ہے تو آسٹریلیا میں گرمی، شدید والی گرمی، اے سی لگے ہوئے، دسمبر میں وہاں پہ گرمی ہوتی ہے، کیونکہ یہ زمین کچھ اس طرح سے بنی ہوئی ہے، کہیں پہ سردی، کہیں پہ گرمی، کہیں پہ دن، کہیں پہ رات، کیونکہ زمین گھوم رہی ہے، لہٰذا موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے بہترین قوانین میں سے ایک قانون ہے، موسم بدلتے ہیں، سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے، بہار آتی ہے، خزاں آتی ہے، اور جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے یہ نظام کائنات اسی طرح سے چل رہا ہے، یعنی اتنا منظم چل رہا ہے۔ تو اتنا منظم جو قانون ہے اور کائنات جو چل رہی ہے، بغیر کسی ناظم کے تو نہیں چل سکتی، بغیر کسی حکیم کے تو نہیں چل سکتی۔ یقیناً وہ پروردگار عالم بہت حکمت والا ہے اور اتنے منظم انداز سے اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ لہٰذا امیر المومنین فرماتے ہیں ابتدائے سرما میں خود کو سردی سے بچائیں، لیکن آخر میں اپنے آپ کو چھوڑ دیں، رہا کر دیں، اس طرح زیادہ گرم کپڑے پہن کے سردی سے بچنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ موسم آپ کے بدن پر وہی اثر ڈالتے ہیں جو درختوں اور پودوں پہ ڈالتے ہیں۔ جب کسی موسم کا آغاز ہوتا ہے، سردی کا آغاز ہوتا ہے تو مرجھا جاتے ہیں پودے، ایسا ہی ہے نا؟ وہ بالخصوص جو اسکردو گلگت کی بچیاں ہیں وہ زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ وہاں برف باری ہو جاتی، سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، بالکل جو ہے نا خالی ہو جاتے ہیں درخت، یعنی بالکل وہاں پہ آپ کو سبزہ نظر نہیں آتا۔ جب برف باری ہوتی سب سفید ہے، سارے پتے جو ہیں وہ زرد ہو کے گر جاتے ہیں۔ البتہ ہمارے یہاں پہ چونکہ موسم اتنا شدید والا ٹھنڈا نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کو درخت سبز نظر آتے ہیں، پودے نظر آتے ہیں، آپ کو گھاس نظر آتی ہے، لیکن شمالی علاقہ جات جہاں پر شدید والی سردی ہوتی ہے وہاں پر آپ کو کوئی گرینری نظر نہیں آتی، سردیوں میں سب خشک ہو جاتا ہے، سب سوکھ جاتا ہے۔ لیکن جب موسم بہار آتا ہے، جب مارچ آ جاتا ہے، اور ایران میں تو بہت دھوم دھام سے عید نوروز منائی جاتی ہے 21 مارچ کو، تو وہ آغاز موسم بہار ہے، تو اس وقت نئے پودے نکلتے ہیں، نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں، نئے پھل درختوں پہ لگتے ہیں، اور اس کو بہت زیادہ جشن بہاراں جیسے یہاں پہ بھی منایا جاتا ہے۔ آپ ریس کورس پارک چلے جائیں تو وہاں پہ بہت خوبصورت پھول لگے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے سٹالز لگے ہوتے ہیں چیزوں کو بیچنے کے لیے، اور یہ اور وہ، یعنی بہرحال بہار ایسا موسم ہے جس میں انسان شادابی کا احساس کرتا ہے، خوشی کا احساس کرتا ہے، صحت مند ہونے کا احساس کرتا ہے۔ لہٰذا اس وقت اپنے آپ کو بہت زیادہ کپڑے پہن کے ڈھانپ کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو آزاد چھوڑیں، کیونکہ یہ موسم آپ کے بدن پہ ویسا ہی اثر کرتا ہے جیسے پودوں کے اوپر اثر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ امیر المومنین کا فرمان ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کا بھی ایک فرمان ہے صحت کے بارے میں، کہ امام نے فرمایا اگر صحت مند رہنا چاہتے حج کریں، اگر صحت مند رہنا چاہتے عمرہ کریں، کیونکہ یہ وہ عبادتیں ہیں جن میں آپ کو جسمانی مشقت اٹھانا پڑتی ہے، اتنے آرام سے بیٹھ کر نہیں ہو جاتا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھ لیتے ہیں، نماز ختم ہوگی، بات ختم۔
آپ دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، آپ آرام سے بیٹھ کر دعائیں پڑھ لیتے ہیں، آپ مجلس میں آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن حج جیسی عبادت آپ کو صفا و مروہ کے بیچ میں بھاگنا پڑتا ہے، آپ کو اتنے مجمع میں طواف کرنا پڑتا ہے، آپ کو رمی جمرات کرنا پڑتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے اتنے رش میں اور مجمع میں جانا پڑتا ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، تندرست رہنا چاہتے ہیں تو حج اور عمرہ کریں تاکہ آپ کے بدن جو ہے وہ سالم رہیں اور آپ کی روزی میں اضافہ ہو اور آپ کا ایمان صالح ہو۔ اور یقیناً ایسی عبادت ہے کہ جو بہت زیادہ جس کے اوپر تاکید ہے کہ حج کے لیے جایا جائے، زیارات کے لیے جایا جائے، عمرے کے لیے جایا جائے، اپنے کچھ پیسے بچا کے، اپنی کچھ ضروریات کو پس پشت ڈال کے انسان پیسے جمع کرے اور جائے، حج عمرہ کرے، زیارات پہ جائے۔ یہ عبادتیں آخرت میں انشاءاللہ بہت کام آنے والی ہیں۔ پھر مولا کائنات نے فرمایا نماز شب جو ہے وہ سلامتی کا باعث ہے، یعنی بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ نماز شب کا کوئی صحت کے ساتھ ریلیشن نہیں ہے کہ نماز شب اور صحت، لیکن پروردگار عالم نے اس میں بھی صحت رکھی ہے۔ جیسے آپ نماز کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ البتہ اس کو ایکسرسائز سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے، اگر ہم اس نیت سے نماز پڑھیں کہ ہماری ایک اچھی ایکسرسائز ہو جائے تو اس نماز کا فائدہ نہیں ہے۔ نماز میں قربتاً اللہ شرط ہے، اللہ کے لیے پڑھیں نماز، لیکن آٹومیٹیکلی وہ نماز آپ کو ایکسرسائز بھی ہو رہی ہوتی ہے نا، آپ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپ رکوع کرتے ہیں، آپ سجدہ کرتے ہیں تو خود بخود آپ کے ایک قسم کی ورزش ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کی صحت میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ وضو کرنے سے، جیسے کہ میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی، شاید آپ نے بھی پڑھا ہو، کہ ایک جو ہے ڈاکٹر تھا اور کافر تھا، اس نے کسی مسلمان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ تم نے اس طرح یہ طریقہ کہاں سے سیکھا؟ وہ نہیں جانتا تھا یہ وضو ہے اور نماز پڑھنے کے لیے اس عمل کو انجام دیا جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں تو وضو کر رہا ہوں۔ کہا کیوں کر رہے ہو؟ کہا نماز پڑھنے کے لیے۔ ہمارے دین میں عبادت کی صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ ہم وضو کریں، اس کے بغیر ہماری عبادتیں صحیح نہیں ہیں، ہماری نماز ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یہ جو تم ہاتھ دھو رہے ہو، چہرہ دھو رہے ہو اور اس طرح سے تم ہاتھ پھیر رہے ہو، میڈیکل نے اس چیز کو پروف کیا ہے کہ انسان کی صحت کا باعث بنتا ہے۔ آپ جو اکثر دیکھتے ہوں گے کہ اس جگہ کو دبائیں، اس جگہ کو دبائیں، آپ کی فلانی بیماری دور ہو جائے گی۔ آپ کا گلا خراب ہے تو آپ کلائی کی جگہ کو دبائیں تو آپ کی فلانی بیماری دور ہو جائے گی۔ آپ فرض کریں پیر کے جو انگوٹھے ہیں ان کو دبائیں، آپ ٹخنے کو دبائیں، آپ اس جگہ کو دبائیں، اس جگہ کو دبائیں، بڑے بڑے علاج ہوتے ہیں اس ذریعے سے۔ لہٰذا اسی طرح سے وضو کرنے سے بھی بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں، نماز پڑھنے سے بھی بہت زیادہ بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر مولا فرماتے ہیں نماز شب جو ہے وہ سلامتی کا باعث بنتا ہے، وہ صحت کا باعث بنتا ہے۔ یہ نماز شب جو آپ پڑھتے ہیں انشاءاللہ کہ سب پڑھتی ہوں گی، جو نہیں پڑھتے خدا ان کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا یموت، یہ جملہ پڑھنا بھی انسان کی صحت کا باعث ہے۔ مسواک کرنا، دانتوں کو صاف کرنا، یہ تو خیر سبھی جانتے ہیں کہ دانت گندے ہوں گے، منہ گندا ہوگا، جراثیم ہوں گے تو انسان بیمار پڑ جائے گا۔ لہٰذا ہر کھانے کے بعد یا کم از کم دن میں 2 دفعہ انسان کو ضرور اپنے دانتوں کو صاف کرنا چاہیے۔ صاف نہیں کرتے تو ایک تو اپنی صحت خراب ہوتی ہے، دوسرا جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک اذیت کا باعث ہو جاتا ہے۔ منہ سے آپ کے اسمیل آ رہی ہو، دانت گندے نظر آ رہے ہو تو یقیناً سامنے والے کو تھوڑی اذیت ہوتی ہے، تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ حجامہ کرانا، حجامہ ایک خاص طریقہ علاج ہے جس میں کٹ لگا کے آپ کے جسم کے گندے خون کو نکال دیا جاتا ہے، اور یہ بھی سنت نبوی ہے، یعنی اگر آپ طب نبوی پڑھتے ہیں یا طب ائمہ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ جملہ ملتا ہے کہ آپ کو حجامہ کرانا چاہیے تاکہ آپ کے بدن کا جو گندا خون ہے وہ نکل جائے اور آپ کا جو بلڈ سرکولیشن ہے، جو آپ کی خون کی گردش ہے آپ کی رگوں میں، وہ بہتر ہو سکے، اور آپ کے خون میں جو بلوکیج ہے، جو فرض کریں لوتھڑے بن جاتے ہیں آپ کے خون کے اندر جس کی وجہ سے خون کی گردش رک جاتی ہے، وہ نکل جائیں تو آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل ہو جائے۔ اس لیے بہت زیادہ تاکید اس بات کی ہے، بالخصوص جب عمر زیادہ ہو جائے، جب بوڑھے ہو جائے، جب بدن کا خون گندا ہو جائے، پرانا ہو جائے،
اس وقت اس چیز کو ضرور کرنا چاہیے۔ عقیق کی انگوٹھی پہننے سے انسان کے جو ہیں وہ صحت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے، روزہ خود بذات خود اتنی بڑی عبادت ہے کہ بظاہر ہم بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، بظاہر ہم جو ہے ممکن ہے وقتی طور پہ کمزوری محسوس کر رہے ہوں، لیکن حقیقت میں روزہ انسان کی صحت کا باعث بنتا ہے۔ البتہ اگر کسی وجہ سے انسان بیمار بھی ہو جائے تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کسی وجہ سے ہو جاتا ہے، اب انسان ہے، ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں کہ کبھی بھی بیمار نہ ہو، اور وہ تو فرعون تھا جو 400 سال زندہ رہا اور اس کو کوئی بیماری نہیں ہوئی، لیکن ہم لوگ جیسے جس طرح کے غذائیں آج کل کھا رہے ہیں تو ہم ممکن ہے بار بار بیمار پڑ جائیں، مہینے میں ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ، بہرحال کوئی نہ کوئی ہو جاتی ہے بیماری۔ تو مایوس انسان نہ ہو، کیونکہ یہ بیماری بھی انسان کی گناہوں کی بخشش کا بہت بڑا ذریعہ پروردگار عالم نے قرار دیا ہے۔ اور روایت میں ہے المریض تحات خطایاہ کما یتحات ورق الشجر، جب انسان مریض ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس مریضی کی وجہ سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے موسم خزاں میں درخت کے پتے درخت سے جھڑ جاتے ہیں، اس کے گناہ جھڑتے ہیں جب وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ پھر جب انسان بیمار پڑ جائے تو دوسرے کو چاہیے اس کی عیادت کے لیے جائے۔ عیادت بہت زیادہ تاکید ہے کہ اب بندہ مومن اگر بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ روایت میں ہے ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام مولا کا یہ فرمان ہے کہ جب کبھی ایک انسان بندہ مومن بیمار ہو جاتا ہے، اب ظاہر ہے وہ پہلے جیسی عبادت نہیں کر رہا، ممکن ہے کہ پہلے آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ جانماز پہ بیٹھتا ہو، مستحبات بھی بجا لاتا ہو، تعقیبات نماز بھی پڑھتا ہو، تلاوت قرآن بھی کرتا ہو، لیکن اب بیمار ہے، اب اس انداز سے وہ جانماز پہ مصلی پہ نہیں بیٹھ پا رہا، تو آتے ہیں فرشتے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا ثواب لکھنے کے لیے جب زمین پر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے مصلی پر موجود نہیں ہے، اپنی جانماز پر موجود نہیں ہے، تو پھر خدا سے کہتے ہیں پروردگارا ہم تو فلانے کی عبادت کا ثواب لکھنے کے لیے زمین پر آئے تھے لیکن وہ تو موجود نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو پروردگار عالم کی طرف سے خطاب آتا ہے کہ میرا بندہ مومن اس وقت مریض ہے، لیکن سلامتی کے زمانے میں جب وہ صحت مند تھا، جو عبادتیں وہ بجا لاتا تھا اس کا تمام ثواب ابھی بیماری میں بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے، کیونکہ وہ بیمار ہے، وہ نہیں کر سکا اس وجہ سے نہیں کر رہا، ورنہ اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں عبادت کروں، اس کا دل چاہ رہا ہے میں روزہ رکھوں، لیکن بیمار ہونے کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہا، تو خدا فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جو عبادتیں وہ سلامتی میں جب وہ صحت مند تھا انجام دیتا تھا وہی ثواب اس کے نامہ اعمال میں اس کی بیماری کے دوران لکھ دیا جائے۔ ایک رات کی بیماری کی تکلیف برداشت کرنا 1 سال کی عبادت کے برابر ہے، یعنی ہمارا دل تو نہیں چاہتا ہم بیمار ہوں، لیکن روایت میں ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ بیمار ہونے کی وجہ سے ہمارے کتنے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور بیمار ہونے کی وجہ سے ہمارے کتنے درجات بلند ہو رہے ہیں اور بیمار ہونے کی وجہ سے کتنے حسنات ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں، تو ہم آخرت میں کہیں گے کاش ہم دنیا میں بیمار ہی رہتے۔ البتہ کسی کا دل نہیں چاہتا بیمار رہیں، لیکن اس ثواب کو دیکھتے ہوئے انسان اس طرح سے خواہش کرے گا۔ رسول خدا کا فرمان ہے کہ روز قیامت خدا اپنے بندے سے پوچھے گا کہ فلانی تم میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آئے؟ خدا پوچھے گا بندہ مومن سے کہ میں مریض تھا تم میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو بندہ حیران ہو جائے گا، پروردگارا مریض ہونا، صحت مند ہونا، تھک جانا، نیند آنا، یہ سارے تو بندوں کے اوصاف ہیں، تو پروردگار عالم ہے، تو خالق کائنات ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، تو نعوذ باللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے کہ میں تیری عیادت کے لیے آؤں؟ تو خدا کی طرف سے جواب آئے گا میرا فلاں بندہ مومن بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کے لیے جاتے تو تم مجھے وہاں پاتے، یعنی اگر مجھ سے قریب ہونا چاہتے تو بندہ مریض کی عیادت کے لیے چلے جاتے، تو ایسا ثواب ملتا جیسے خدا کی عیادت کے لیے آئے ہوں۔
تو عیادت کی بھی بہت زیادہ تاکید ہے، اور جب کوئی کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے لیے طلب استغفار کرتے ہیں، اور اس وقت تک اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ پلٹ کر اپنے گھر نہ آ جائے۔ لہٰذا نبی فرماتے ہیں وَعَلَى بَابِ الثَّالِثِ مَكْتُوبٌ لِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةٌ وَحِيلَةُ الصِّحَةِ فِي الدُّنْيَا أَرْبَعٌ، ہر چیز کے لیے ایک طریقہ، ہر دنیا میں صحت مند رہنے کے طریقے 4 جنت کے تیسرے دروازے پر لکھے ہیں۔ قلت الکلام، کم کلام کرنا، قلت المنام، کم سونا، قلت الطعام، کم کھانا، قلت المشی، کم چلنا۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو کہ جنت کے تیسرے دروازے پر لکھی ہوئی ہیں۔ اور ویسے بھی روایت میں ہے قلت کلام کے بارے میں کہ اذا تم العقل نقص الکلام، جب انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کا کلام ناقص ہو جاتا ہے، یعنی جتنا زیادہ وہ عقل استعمال کرتا ہے اتنا وہ کم بولتا ہے۔ یا دوسری روایت میں ہے لو سکت الجاہل مختلف الناس، اگر جاہل سکوت اختیار کر لے، اگر جاہل خاموش ہو جائے، اگر جاہل جاہلانہ باتیں نہ کرے، مختلف الناس، لوگوں میں کبھی اختلاف ہی نہ ہو، لوگوں میں کبھی لڑائی جھگڑا نہ ہو، فتنہ فساد نہ ہو۔ ہمیشہ فتنہ و فساد وہیں پر ہوتا ہے جب ایک جاہل بول رہا ہوتا ہے، جب ایک ایسا بندہ جس کے پاس علم نہیں ہے، جاہل ہے، وہ بولتا ہے تو پھر لوگوں میں پھوٹ ڈلوا دیتا ہے، لوگوں میں لڑائی جھگڑا ڈلوا دیتا ہے، فتنہ فساد ہو جاتا ہے۔ الکلام کالدوا قلیلہ ینفع وکثیرہ قاتل، کلام، بات کرنا، زبان کا استعمال کرنا دوا کی مانند ہے، دوا اگر زیادہ ہو جائے تو قاتل بن جاتی ہے۔ قلیلہ ینفع، تھوڑی دوا آپ کو فائدہ دیتی ہے، جبکہ کثیرہ قاتل، وہ زیادہ ہو جائے تو انسان کا کے لیے وہ قاتل کا درجہ رکھتے۔ جیسے فرض کریں آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر آپ کو 1 مہینے کی دوا دے دے اور کہ جی 1 ٹیبلٹ صبح لے لیں، 1 شام لے لیں، آپ کہیں جی مجھے جلدی ٹھیک ہونا ہے، پورے مہینے کی دوائی ایک ساتھ کھا لیں، تو کیا ہوگا؟ بجائے اس کے کہ آپ صحت مند ہو جائیں، ممکن اللہ کے پاس ہی چلے جائیں۔ لہٰذا دوا کم فائدہ دیتی ہے، جس طرح دوا کم فائدہ دیتی ہے اسی طرح کلام کم جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے۔ جتنا زیادہ بولیں گے اتنی خطائیں ہوں گی، جتنا زیادہ بولیں گے اتنی غیبتیں زیادہ ہوں گی، جتنا زیادہ بولیں گے اتنا جھوٹ زیادہ بولا جائے گا۔ لہٰذا اپنی زبان کو انشاءاللہ کنٹرول میں رکھیں۔ اور روایت میں ہے کہ الا وان من البلاء الفاقہ، بلاؤں میں سے سب سے بڑی بلا فاقہ ہے، کھانا نہ ملنا۔ ابھی آپ فلسطین میں آپ دیکھ رہے تھے کس طرح چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں برتن لیے ہوئے کھانے کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ لہٰذا بلاؤں میں سے شدید ترین بلا فاقہ ہے۔ وَأَشَدُّ مِنَ الْفَاقَہ، اور فاقہ سے بھی شدید ایک بلا ہے، وہ مرض البدن ہے، بدن کا مریض ہو جانا ہے۔ وَأَشَدُّ مِن مَرَضِ الْبَدَن مرض القلب، اور بدن کے مرض اور بدن کی بیماری سے بھی زیادہ شدید بیماری جو ہے وہ یہ کہ انسان کا دل بیمار ہو جائے، انسان کا قلب بیمار ہو جائے۔ قلت الکلام، قلت المنام، قلت المشی وقلت الطعام۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان جملوں کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ماہ مبارک رمضان کے ان نورانی دنوں میں زیادہ سے زیادہ نور کسب کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس نور کے ذریعے سے اپنے قلوب اور اپنے اذہان کو منور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس ماہ مغفرت میں پروردگار عالم ہم سب کے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرمائے، ہمارے مرحومین مرحومات اور مدرسے کے جتنے بھی معاونین اور افطار دینے والے ہیں ان سب کے مرحومین مرحومات کے پروردگار عالم درجات بلند فرمائے۔ تمام مرحومین و مرحومات کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔